علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ ناظرین کو معلوم ہے، جامعہ انواریہ حیدرآباد باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحاوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے کتاب الصلاۃ کے ایک نئے باب کو پڑھیں گے۔ باب کا عنوان یہ ہے باب مواقیت الصلاۃ، نماز کے اوقات کا باب۔ جو پنجگانہ نمازیں ہیں ان کے اوقات کیا ہیں؟ صاحب کتاب نے اس باب میں پانچوں نمازوں کے اوقات پر تفصیلی گفتگو کی ہے، جیسا کہ باب کے عنوان سے ظاہر ہے۔ لیکن صاحب کتاب نے اوقات کی تفصیلات پر استدلال کرنے سے پہلے تقریباً 7 حدیثوں کو 9 سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ یعنی باب کے شروع میں بالکل 7 حدیثوں کو 9 سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ان میں سے 3 روایتیں امامت جبریل کے بارے میں ہیں، اور 4 حدیثیں ایک سائل کے سوال کے جواب کے سلسلے میں وارد ہوئیں، اور یہ 4 حدیثیں جو ہیں یہ عملی روایات ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ ان تمام احادیث کو پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے اختصار کے ساتھ کچھ مضمون یہاں ذکر کر دیا جائے تاکہ ترجمہ کرتے وقت جو ہے آسانی ہو۔ صاحب کتاب نے سب سے پہلے نماز فجر کے وقت کو بیان کیا ہے اور اس بحث کا آغاز کیا ہے۔ اس سلسلے میں خیال رہے کہ نماز فجر کا اول وقت یہ متفق علیہ ہے، یعنی نماز فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں، سب کا متفق علیہ مذہب یہی ہے کہ طلوع صبح صادق سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ البتہ فجر کا آخری وقت کیا ہے اس میں اختلاف ہے۔ فجر کے آخری وقت میں کب فجر کا وقت ختم ہوتا ہے اس میں اختلاف ہے۔ شوافع مالکیہ کے یہاں اسفار پر فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے جو روشنی ہوتی ہے اس اسفار پر شوافع اور مالکیہ کے یہاں فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جبکہ احناف اور حنابلہ اور شوافع کے ایک قول پر طلوع آفتاب پر فجر کا وقت ختم ہوتا ہے۔ طلوع آفتاب پر فجر کا وقت ختم ہوتا ہے۔ یہ 2 باتیں ہوئیں۔ نماز فجر کا وقت کب شروع ہوتا ہے یہ متفق علیہ ہے، صبح صادق کے طلوع ہوتے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن نماز فجر کا وقت ختم کب ہوتا ہے اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ شوافع مالکیہ کے یہاں اسفار پر ختم ہوتا ہے، اور احناف اور حنابلہ کے یہاں طلوع آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل عرض کر دی جاتی ہے۔ صاحب کتاب نے آگے روایتیں پیش کی ہیں۔ ابن عباس، حضرت جابر کی روایتیں ہیں کہ جبریل امین نے دوسرے دن جو امامت کرائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دوسرے دن جو امامت کرائے فجر کی، تو اس میں اسفار شمس کے وقت آپ نے نماز ادا فرمائی۔ جبریل نے دوسرے دن، ابھی جب حدیثیں پڑھیں گے تو پتہ چلیں گا کہ جبریل نے پہلے دن اول وقت میں تمام نمازوں کی امامت کی، اور دوسرے دن آخری وقت ہر نماز کی امامت کی۔ اسی طریقے سے حضور نے صحابہ کو تعلیم دینے کے لیے ایک دن پوری نمازوں کو اول وقت میں پڑھا اور دوسرے دن پوری نمازوں کو آخری وقت میں پڑھا۔ تو استدلال یہ استدلال ہے کہنا چاہیے شوافع اور مالکیہ کا، جو یہ کہتے ہیں کہ اسفار پر فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ استدلال یہ ہے کہ جبریل امین نے دوسرے دن جو امامت کرائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن صحابہ کو جو فجر کی نماز پڑھائی تو اسفار شمس کے وقت پڑھائی تھی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فجر کا آخری وقت طلوع آفتاب سے پہلے ظاہر ہونے والی روشنی تک ہے۔ یہ فریق اول کی دلیل ہو گئی۔ اس کا جواب یہاں یہ دیا جا سکتا ہے
کہ ابن عباس اور حضرت جابر کی جو روایتیں اس سلسلے میں آئی ہیں کہ حضور نے اور جبریل نے دوسرے دن جو امامت کری فجر کی نماز کی تو وہ اسفار شمس کے وقت کری، تو ان دونوں حدیثوں میں اسفار سے مراد ہمارے نزدیک طلوع آفتاب کے وقت کی روشنی مراد ہے، طلوع آفتاب سے پہلے جو روشنی ہوتی ہے وہ مراد نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ دونوں حدیثوں کا جواب ہو جاتا ہے۔ اب احناف کی دلیل کیا ہے اور حنابلہ کی، جو یہ کہتے ہیں کہ فجر کا آخری وقت طلوع شمس ہے؟ تو اس سلسلے میں چونکہ احناف کا تو مذہب یہی ہے، حنابلہ کا یہی مذہب ہے، اور امام شافعی اور مالک سے بھی اس سلسلے میں ایک روایت منقول بھی ہے۔ ایک مذہب تو ہم نے بیان کر دیا کہ ایک روایت شوافی اور حنابلہ سے یہ ہے، شوافی اور مالکیہ سے یہ ہے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے جو روشنی ہوتی ہے وہاں فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک روایت اور ہے ان دونوں حضرات سے، شوافی اور مالکیہ سے، اور وہ روایت یہ ہے کہ طلوع آفتاب پر فجر کا وقت ختم ہوتا ہے۔ تو چونکہ اور ایک روایت احناف کی مؤید ہے، اس لیے صاحب کتاب نے یہاں اس اختلاف کا تذکرہ نہیں کیا، یعنی فجر کے آخری وقت میں جو اختلاف ہے اس اختلاف کا تذکرہ صاحب کتاب نے اس لیے نہیں کیا چونکہ امام مالک اور امام شافعی کا ایک قول احناف اور حنابلہ کی طرح ہے، یعنی وہ بھی طلوع آفتاب پر فجر کا وقت ختم ہونا تسلیم کرتے ہیں۔ اب اس کی دلیل اگر پہلے قول کی بنسبت دیکھیں تو اس کی دلیل یہ دی جائے گی، ابو سعید خدری اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایتیں اس سلسلے میں وارد ہیں، جن کے الفاظ یہ ہیں وصلی الصبح حین کادت الشمس ان تطلع، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن جو فجر کی نماز کی امامت فرمائی تو اس وقت فرمائی جب کہ سورج طلوع ہونے کے قریب تھا۔ تو اس قسم کی روایتیں فریق ثانی یعنی احناف اور حنابلہ کی مؤید ہیں۔ یہ فجر کا معاملہ ہو گیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فجر کا اول وقت یہ متفق علیہ ہے، طلوع صبح صادق سے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ آخری وقت میں تھوڑا سا اختلاف ہے، شوافی اور مالکیہ کے یہاں آخری وقت اسفار ہے، یعنی طلوع آفتاب سے پہلی والی روشنی ہونے تک، اور حنابلہ اور احناف کے نزدیک فجر کا آخری وقت جو ہے وہ طلوع آفتاب ہے۔ لیکن ایک قول حنابلہ اور شوافی کا یہ بھی ہے کہ طلوع آفتاب ہی فجر کا آخری وقت ہے، اس لیے صاحب کتاب نے اس اختلاف کو جو ہے ذکر نہیں کیا۔ یہ بات تو ہو گئی فجر سے متعلق۔ اب دوسرا مسئلہ یہاں جو ہے نماز ظہر سے متعلق ہے کہ ظہر کا اول وقت کیا ہے اور آخری وقت کیا ہے۔ تو اس سلسلے میں صاحب کتاب نے یہ تفصیل ذکر کی ہے کہ ظہر کا اول وقت بالاتفاق زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے، اس میں کسی مجتہد اور کسی امام کا اختلاف نہیں ہے۔ البتہ ظہر کے آخری وقت کے بارے میں صاحب کتاب نے یہاں پر صرف جمہور کا قول ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظہر کا وقت اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہو جائے، جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہو جائے۔ یہ جمہور فقہا کا مذہب ہے۔ اور احناف کا مذہب کیا ہے کہ ہر چیز کا سایہ دو مثل کے قریب قریب ہو جائے جب تک ظہر کا وقت رہتا ہے، اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہو جائے جب جو ہے ظہر کا آخری وقت ہے۔ اور اس معنی پر صاحب کتاب نے ابن عباس، ابو سعید خدری اور حضرت جابر کی روایات سے بہت ہی باریک استدلال کیا ہے۔ استدلال کا ایک طریقہ یہ ہے جو اختصار کے ساتھ ابھی ہم ذکر کر دیتے ہیں۔ استدلال کس بات پر کرنا ہے کہ ظہر کا آخری وقت جبکہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہو جائے، یہ ظہر کا آخری وقت ہے۔ اس پر استدلال یہ کیا ہے کہ ابن عباس، ابو سعید خدری اور حضرت جابر کی جو تینوں روایتیں ہیں، ان تینوں حدیثوں میں جبریل امین نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن جو نماز ظہر کی امامت فرمائی تو یہ اس وقت فرمائی جب کہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب تھا، اور وہاں پر الفاظ یہ ہیں سارا کل شیء
مثلہ، صار ظل کل شیء مثلہ، جب ہر چیز کا سایہ اس کے مثل کے قریب قریب ہو گیا۔ تو ان تمام روایتوں میں صار ظل کل شیء مثلہ کے الفاظ ہیں، جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہو گیا۔ اب بظاہر دیکھیں تو اس جملے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کا سایہ اس کے ایک مثل ہو گیا، لیکن امام طحاوی نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا ہے جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہو گیا، اور یہی حصہ محل استدلال ہے۔ حدیث کے اسی حصے سے امام طحاوی نے یہ استدلال کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن اور حضرت جبریل امین نے دوسرے دن جو امامت فرمائی وہ اس وقت فرمائی جب کہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہو گیا تھا۔ اب قریب قریب کا جو ترجمہ اور جو مفہوم صاحب کتاب نے نکالا ہے، تو یہاں پر یہ جو مطلب لیا ہے امام طحاوی نے کہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب ہوا، یہ معنی اس لیے لیا ہے کیونکہ عصر کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، وصلی بی العصر حتی صار ظل کل شیء مثلہ، کہ مجھے جبریل نے عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا تھا۔ اب عصر کے بارے میں حضور کا یہ فرمان موجود ہے کہ عصر کی نماز جبریل نے پہلے دن اس وقت پڑھائی جب کہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا تھا، اور ظہر کی نماز کے بارے میں بھی یہی جملہ ہے، صار ظل کل شیء مثلہ۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ جب سایہ ایک مثل ہو تو وہ ظہر کا بھی وقت ہو اور عصر کا بھی وقت ہو، لہٰذا ماننا پڑے گا کہ ظہر کا آخری وقت وہ ہے جب کہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہو جائے۔ تو امام طحاوی نے صار ظل کل شیء مثلہ کا جو معنی بیان کیا ہے اس کے دو قرینے ہیں۔ معنی کیا بیان کیا کہ ظہر کا آخری وقت وہ ہے جب کہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہو جائے، اور پہلے تو اس کی تائید بیان کی حدیث پاک کے ذریعے کہ عصر کے وقت کے بارے میں حضور نے فرمایا وصلی بی العصر حتی صار ظل کل شیء مثلہ، لہذا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک مثل تک ظہر کا بھی وقت ہو اور عصر کا بھی وقت ہو، لہذا ماننا پڑے گا کہ ظہر کا آخری وقت وہ ہے کہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہو جائے، اور عصر کا وقت وہ ہے جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل مکمل ہو جائے۔ اب اس پر دو قرینے ہیں، صاحب کتاب نے اس مفہوم پر دو قرینے ذکر کیے ہیں۔ ایک قرینہ تو لغت کے اعتبار سے ہے اور ایک قرینہ حدیث کے اعتبار سے ہے۔ ان دونوں قرینوں کو ہم پڑھیں گے جب اس کا ترجمہ کریں گے۔ ابھی یہیں تک یہ مفہوم ہوتا ہے۔ اب پہلے ہم شروع کی حدیثوں کو پڑھیں گے، اس کے بعد یہ استدلال پڑھیں گے، اور یہ استدلال پڑھنے کے بعد جو دو قرینے ہیں ان کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ اب کتاب میں جو ہے اس کا ترجمہ کر لیجیے۔ پہلی حدیث، حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا مؤمل بن اسماعیل قال حدثنا سفیان عن عبد الرحمن بن عبد اللہ بن ابی ربیعۃ عن حکیم بن عباد بن سہل بن حنیف، آگے ہے دیکھیے، عن نافع بن جبیر عن ابن عباس، وحدثنا یونس قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن نافع بن جبير عن ابن عباس، وحدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امنی جبریل علیہ السلام مرتین عند باب البیت، کہ جبریل امین نے بیت اللہ شریف کے پاس
2 بار مجھے نماز پڑھائی، 2 بار مجھے نماز پڑھائی۔ فصلی بی الظہر حین مالت الشمس، تو جبریل نے مجھے ظہر پڑھائی اس وقت جب کہ سورج ڈھل چکا تھا، یعنی زوال آفتاب کے وقت۔ وصلی بی العصر حین صار ظل کل شیء مثلہ، اور مجھے عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا تھا۔ وصلی بی المغرب حین افطر الصائم، اور مجھے مغرب اس وقت پڑھائی جب روزے دار روزہ افطار کرتا ہے، یعنی غروب آفتاب کے بعد۔ وصلی بی العشاء حین غاب الشفق، اور مجھے عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب رات کا تہائی حصہ گزر چکا، یعنی شفق جب غائب ہو گئی۔ وصلی بی الفجر حین حرم الطعام والشراب علی الصائم، اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب وہ سفید ہو گئی، یعنی روشنی، خوب روشنی ہو گئی۔ ثم وصلی بی الفجر حین حرم الطعام والشراب علی الصائم، اور مجھے فجر اس وقت پڑھائی جب کہ کھانا پینا روزدار پر حرام ہو جاتا ہے، یعنی سحر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ وصلی بہ الظہر من الغد حین صار ظل کل شیء مثلہ، اور مجھے دوسرے دن ظہر اس وقت پڑھائی جب کہ ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا۔ اسی حصے کا ترجمہ اور اس کا مفہوم امام طحاوی نے قریب کا کیا ہے، یعنی حین صار ظل کل شیء مثلہ، جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب ہو گیا۔ وصلی بی العصر حین صار ظل کل شیء مثلیہ، اور مجھے عصر، یہ دوسرے دن کی بات ہے، اور مجھے عصر جبریل نے اس وقت پڑھائی جب کہ ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو گیا تھا۔ وصلی بی المغرب حین افطر الصائم، اور مجھے مغرب اس وقت پڑھائی جب کہ روزے دار افطار کرتا ہے۔ وصلی بی العشاء حین مضی ثلث اللیل، اور مجھے عشاء اس وقت پڑھائی جب کہ تہائی رات گزر گئی۔ وصلی بی الغداۃ حین ما اسفر، اور مجھے فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب کہ خوب روشنی پھیل گئی۔ ثم التفت الیہ، پھر جبریل میری طرف متوجہ ہوئے، فقال، اور انہوں نے کہا، یا محمد، کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، الوقت فیما بین ہذین الوقتین، الوقت فیما بین ہذین الوقتین، کہ ان 2 وقتوں کے درمیان نماز کا وقت ہے۔ ھذا وقت الانبیاء من قبلک، یہ آپ سے پہلے انبیاء اکرام کا وقت تھا۔ یہ حدیث ہو گئی حضرت عبداللہ ابن عباس کی۔ اب دوسری حدیث دیکھتے ہیں۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا نعیم بن حماد، یہ اوپر والی حدیث ہے۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا عبد اللہ بن یوسف قال حدثنا عبد اللہ بن لہیعۃ قال حدثنا بکیر بن الاشج عن عبد الملک بن سعید بن سوید الساعدی سمع ابا سعید الخدری یقول، سوید ساعدی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، قال یقول، ان کو فرماتے ہوئے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امنی جبریل علیہ السلام فی الصلاۃ، جبریل نے نماز کے بارے میں میری امامت کی۔ فصلی الظہر حین زاغت الشمس، تو ظہر اس وقت پڑھائی جب سورج ڈھل گیا۔ وصلی العصر حین قامت قائمۃ، اور عصر اس وقت پڑھائی جب سورج ابھی کھڑا تھا۔
وصلی المغرب حین غابت الشمس، اور مغرب اس وقت پڑھائی جب سورج غروب ہو چکا تھا۔ وصلی العشاء حین غاب الشفق، اور عشاء اس وقت پڑھائی جب شفق غائب ہو گئی۔ وصلی الصبح حین طلع الفجر، اور صبح یعنی فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب فجر طلوع ہو گئی تھی۔ یہ ہو گیا، یہ ایک دن کی نماز ہو گئی۔ ثم امنی فی الیوم الثانی، پھر جبریل نے دوسرے دن میری امامت کی۔ فصلی الظہر وفیء کل شیء مثلہ، وفیء کل شیء مثلہ، تو دوسرے دن جب جبریل نے میری امامت کی تو ظہر پڑھائی کب؟ وفیء کل شیء مثلہ، جب کہ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل تھا، ہر چیز کا سایہ اس کے مثل تھا۔ اب یہاں پر امام طحاوی کی بات کو اگر مانیں یا جمہور فقہا کی بات مانیں تو فیء کل شیء مثلہ کا معنی کیا جائے گا جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل کے قریب قریب تھا، ٹھیک ہے۔ وصلی الظہر والفیء قامتانی، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھائی جب سایہ دو مثل ہو گیا۔ وصلی العصر، ٹھیک ہے۔ وصلی المغرب حین غابت الشمس، اور مغرب اس وقت پڑھائی جب کہ سورج ڈوب چکا تھا۔ وصلی العشاء الآخرۃ الی ثلث اللیل الاول، اور عشاء کی نماز رات کی پہلی تہائی ختم ہونے پر پڑھائی۔ وصلی الصبح حین کادت الشمس ان تطلع، اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب سورج طلوع ہونے کے قریب تھا۔ ثم قال، پھر جو ہے جبریل امین نے کہا، کیا کہا؟ الصلاۃ فیما بین ہذین الوقتین، ان دو وقتوں کے درمیان نماز کا وقت ہے۔ یہ حدیث ہو گئی ابو سعید خدری کی۔ اس کے بعد ایک روایت اور دیکھتے ہیں، چونکہ یہ روایتیں اگر ہم پڑھ لیے تو پھر اس کے بعد بحث کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہ تیسری روایت، یہ غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا نعیم بن حماد قال حدثنا الفضل بن موسى الشیبانی قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذا جبریل یعلمکم امر دینکم، حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل علیہ السلام ہیں جو تمہیں دین کی باتیں سکھاتے ہیں، تمہیں تمہارے دین کی باتیں سکھاتے ہیں۔ ثم ذکر مثلہ، پھر جو ہے اسی کے مثل ذکر فرمایا، یعنی پوری حدیث جو پیچھے گزری وہی باتیں یہاں پر ذکر فرمائیں، البتہ غیر انہ قال فی العشاء الآخرۃ وصلاها فی الیوم الثانی حین ذہبت ساعۃ من اللیل، لیکن اوپر کی روایتوں میں اور ابو ہریرہ کی روایت میں فرق یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ وہ دوسرے دن اس وقت پڑھائی جب رات کی ایک ساعت گزر چکی تھی، جبکہ رات کی ایک ساعت گزر چکی تھی۔ یہ کتنی روایتیں ہو گئیں؟ یہ 3 روایتیں ہو گئیں۔ اب اس کے بعد روایت حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا حامد بن یحییٰ قال حدثنا عبد اللہ بن الحارث قال حدثنا ثور بن یزید عن سلیمان بن موسیٰ عن عطاء بن ابی رباح عن جابر بن عبداللہ، یہ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے۔ قال، انہوں نے فرمایا، اب یہ 3 حدیثیں جو تھیں، یہ 3 حدیثیں امامت جبریل کے حوالے سے تھیں، جس کو ہم نے شروع میں عرض کیا تھا۔ اب یہاں سے مدینہ منورہ میں جو حضور سے سوالات کیے گئے نماز کے اوقات کے سلسلے میں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر جو اس کا جواب ارشاد فرمایا وہ باتیں اور وہ احادیثیں ان میں ہیں۔ دیکھیے، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ حدیث ہے، سأل رجل
نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن وقت الصلاۃ، ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے وقت کے بارے میں پوچھا۔ فقال، تو حضور نے فرمایا، صلی معی، کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھو۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح حین طلع الفجر، اب یہ حضور صحابہ کو یا امت کو نماز سکھانے کے لیے امامت فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنانچہ فجر کی نماز اس وقت پڑھی حین طلع الفجر، جب فجر طلوع ہوئی۔ ثم صلی الظہر حین زاغت الشمس، پھر ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جب سورج ڈھل گیا۔ ثم صلی العصر حین کان فیء الانسان مثلہ، پھر عصر کی نماز اس وقت پڑھی جب انسان کا سایہ اس کی مثل ہو گیا۔ ثم صلی المغرب حین وجبت الشمس، پھر مغرب کی نماز اس وقت پڑھی جب آفتاب غروب ہو گیا۔ ثم صلی العشاء قبل غیبوبۃ الشفق، پھر عشاء کی نماز جو ہے شفق غروب ہونے سے پہلے پڑھی۔ ثم صلی الصبح فاسفر، پھر نماز فجر روشنی میں پڑھی۔ ثم صلی الظہر حین کان فیء الانسان مثلہ، اب یہ دوسرے دن کی نماز ہے۔ پھر آپ نے دوسرے دن ظہر کی نماز اس وقت پڑھی جب انسان کا سایہ ایک مثل ہو جائے۔ ثم صلی العصر حین کان فیء الانسان مثلیہ، پھر دوسرے دن عصر کی نماز اس وقت پڑھی جب انسان کا سایہ دو مثل ہو جائے۔ ثم صلی المغرب قبل غیبوبۃ الشمس، پھر شفق غائب ہونے سے پہلے آپ نے مغرب کی نماز ادا فرمائی۔ ثم صلی العشاء، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ فقال بعضهم، اب یہاں پر عشاء کی نماز کب ادا فرمائی آپ نے دوسرے دن، اس کی صراحت نہیں ہے، تو فقال بعضهم، بعض راوی یہ کہتے ہیں کہ ثلث اللیل، یعنی بعض نے یہاں پر یہ کہا کہ حضور نے دوسرے دن عشاء کی نماز تہائی رات میں ادا فرمائی۔ وقال بعضهم شطر اللیل، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آدھی رات کے وقت آپ نے عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ یہ حدیث مکمل ہو گئی۔ یہ کس کی تھی؟ حضرت جابر بن عبداللہ کی ایک سائل کے سوال کے جواب میں حضور نے 2 دن نماز پڑھ کر بتائی۔ اس کے بعد اور ایک روایت ہے، وہ بھی جو ہے سوال کے جواب میں ہی ہے، دیکھیے۔ یہ روایت دیکھ لیتے ہیں۔ حدثنا محمد بن خزیمۃ قال حدثنا حجاج بن المنہال قال حدثنا حمام قال سمعت عطاء بن ابی رباح قال حدثنی رجل منہم، یہ عطاء ابن ابی رباح فرماتے کہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فسألہ عن مواقیت الصلاۃ، تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات کے بارے میں سوال کیا۔ فأمرہ ان یشہد الصلاۃ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ساتھ نماز میں حاضر رہنے کا حکم دیا کہ تم میرے ساتھ حاضر رہو۔ فأمرہ ان یشہد الصلاۃ معہ، تو حضور نے اس کو اپنے ساتھ نماز میں حاضر رہنے کا حکم دیا۔ فصلی الصبح فعجل، چنانچہ حضور نے جو ہے صبح فجر کی نماز پڑھی اور جلدی پڑھی۔ ثم صلی الظہر فعجل، پھر ظہر کی نماز پڑھی تو بھی جلدی پڑھی۔ ثم صلی العصر فعجل، پھر عصر کی نماز پڑھی وہ بھی جلدی پڑھی۔ ثم صلی المغرب فعجل، پھر مغرب کی نماز وہ بھی جلدی پڑھی۔ ثم صلی العشاء فعجل، پھر عشاء کی نماز بھی جلدی پڑھی۔ یعنی یہ 5 نمازیں پہلے دن آپ نے جو ہیں اول وقت میں ادا فرمائیں، جلدی کا مطلب۔ پھر آگے فرماتے ہیں ثم صلی الصلوات کلھا من الغد فأخر، پھر یہ تمام نمازیں دوسرے دن آپ نے مؤخر کر کے پڑھی، یعنی آخری وقت کے آخری حصے میں پڑھی۔
ثم قال للرجل، پھر آپ نے اس شخص سے فرمایا جس نے سوال کیا تھا، ما بینا صلاتی فی ہذین الوقتین وقت کلہ، کہ ہمارے ان دو وقتوں کے درمیان تمام نمازوں کا مستحب وقت ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث پاک اور ہے، حدثنا فہد قال حدثنا ابو نعیب قال حدثنا بدر بن عثمان قال حدثنی ابو بکر بن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ابو بکر بن ابو موسیٰ اپنے والد سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے، قال، وہ کہتے ہیں، اتاہ السائل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سوال کرنے والا آیا، فسألہ عن مواقیت الصلاۃ فلم یرد علیہ شیء، تو اس نے حضور سے نماز کے اوقات کے سلسلے میں دریافت کیا، آپ نے اسے کچھ جواب نہیں دیا۔ فامر بلالا، البتہ حضرت بلال کو حکم دیا، فاقام الفجر حین انشق الفجر، فاقام الفجر حین انشق الفجر، انہوں نے نماز فجر کے لیے اقامت کہی جب فجر طلوع ہو گئی۔ والناس لا یکاد یعرف بعضهم بعضا، اور لوگ اندھیرے کی وجہ سے ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے تھے، یعنی ایسے وقت پہلے دن نماز فجر کی اقامت ہوئی۔ ثم امرہ فاقام الظہر، پھر آپ نے حکم دیا تو انہوں نے، یعنی بلال نے، سورج کہاں گیا، حین زالت الشمس، تو حضرت بلال نے سورج ڈھلنے کے وقت ظہر کے لیے اقامت کہی۔ والقائل یقول انتصف النہار او لم، اب یہاں فرماتے ہیں کہ کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ ٹھیک دوپہر کا وقت ہے یا نہیں۔ وکان اعلم منہم، لیکن آپ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ پھر حکم دیا، ثم امرہ فاقام العصر والشمس مرتفعۃ، پھر حضور نے حکم دیا تو انہوں نے، یعنی حضرت بلال نے، عصر کے لیے اقامت کہی اس وقت جبکہ سورج بلند تھا۔ فاقام المغرب حین وقعت الشمس، پھر غروب آفتاب پر آپ کے حکم سے نماز مغرب قائم کی گئی۔ فاقام العشاء ثم امرہ فاقام العشاء حین غاب الشفق، پھر جو ہے عشاء کے لیے اقامت کہی گئی اس وقت جب کہ شفق غائب ہو چکی تھی۔ یہ پہلے دن کا طریقہ تھا جو حضور کے حکم سے حضرت بلال نے اقامت کہی۔ ثم اخر الفجر من الغد حتی انصرف منہا، دوسرے دن فجر میں تاخیر فرمائی، یہاں تک کہ جب آپ نے سلام پھیرا تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ سورج طلوع ہو گیا۔ ثم اخر الفجر من الغد، پھر دوسرے دن آپ نے فجر کو مؤخر کر کے پڑھا، حتی انصرف منہا، یہاں تک کہ جب آپ نے سلام پھیرا تو کوئی کہنے والا، والقائل یقول طلعت الشمس، تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے، یعنی بالکل آخری وقت میں فجر پڑی اسفار کر کے۔ والقائل یقول طلعت الشمس او کادت، اور کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ سورج طلوع ہو گیا یا ہونے والا ہے۔ ثم اخر الظہر حتی کان قریبا من العصر، پھر ظہر کو عصر کے قریب تر مؤخر فرمایا۔ ثم اخر العصر حتی انصرف منہا، پھر آپ نے عصر کو مؤخر کیا یہاں تک کہ جب آپ نے سلام پھیرا۔ والقائل یقول احمرت الشمس، تو کوئی کہنے والا یہ کہہ سکتا تھا کہ سورج سرخ ہو چکا ہے، یعنی سورج میں سرخی آ چکی ہے۔ ثم اخر المغرب حتی کان عند سقوط الشفق، پھر آپ نے شفق غائب ہونے کے وقت مغرب پڑھی۔ ثم اخر العشاء حتی کان ثلث اللیل الاول، پھر عشاء کی نماز مؤخر کی یہاں تک کہ رات کا ایک تہائی، یعنی پہلا تہائی حصہ گزر گیا۔ ثم اصبح، اس کے بعد کہاں گیا، ہاں، ثم اصبح، پھر صبح کو اس کے بعد فدعا السائل، سوال کرنے والے کو بلایا،
اور فرمایا فقال الوقت فیما بین ہذین، کہ ان دو وقتوں کے درمیان نماز کا وقت ہے۔ یہ ہو گئی صاحب حدیث۔ اب اس کے بعد اور حدیث دیکھیے۔ حدثنا احمد بن داود قال حدثنا موسیٰ قال حدثنا اسماعیل بن سالم قال حدثنا اسحاق بن یوسف عن سفیان الثوری عن علقمة بن مرثد عن سلیمان بن بریدہ عن ابی عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے کیا ہے حدیث۔ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ حدیث یہ ان رجلا سألہ عن وقت الصلاۃ، ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھا۔ فقال، تو حضور نے فرمایا صلی معنا، ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ قال، راوی کہتے ہیں فلما زالت الشمس امر بلالا فاذن، جب سورج ڈھل گیا یعنی زوال آفتاب ہو گیا، جب سورج ڈھل گیا تو حضور نے بلال کو حکم دیا کہ اذان دیں۔ ثم امرہ، تو بلال نے اذان دی، پھر حضور نے ان کو حکم دیا فاقام العصر، اور عصر کی اقامت کہی گئی، یعنی دوسری مرتبہ پھر عصر کی اقامت۔ والشمس بیضاء مرتفعۃ نقیۃ، اور جس وقت عصر کی اقامت کہی گئی اور عصر کی جماعت کھڑی ہوئی تو سورج کی کیفیت بیان فرماتے ہیں کہ سورج بلند، سفید اور صاف تھا۔ ثم امرہ فاقام المغرب حین غابت الشمس، اس کے بعد حکم دیا تو انہوں نے غروب آفتاب کے بعد نماز مغرب قائم کی۔ ثم امرہ فاقام العشاء حین غاب الشفق، پھر انہوں نے شفق غائب ہوتے وقت عشاء کی نماز کے لیے اقامت کہی۔ ثم امرہ، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا فاقام الفجر حین طلع الفجر، تو عشاء کی جماعت، عشاء کی اقامت اس وقت کہی گئی جب کہ فجر طلوع ہو چکی تھی۔ فلما کان فی الیوم الثانی، جب دوسرا دن آیا، امرہ فاذن للظہر فادبر بہا فانعم ان یبرد بہا، پھر جب دوسرا دن ہوا تو آپ نے حکم دیا، انہوں نے ظہر کے لیے ٹھنڈے وقت میں اذان دی اور اچھی طرح ٹھنڈا کیا۔ وصلی العصر والشمس مرتفعہ، اور عصر کی نماز اس وقت پڑھی جب سورج بلند تھا۔ اخرہا فوق الذی کانا، اسے پہلے دن سے مؤخر کیا، یعنی عصر کی نماز کو پہلے دن کی بنسبت مؤخر کیا۔ اخرہا فوق الذی کانا صلی کانا، اور اس کو یعنی عصر کی نماز کو پہلے دن سے مؤخر کیا۔ وصلی المغرب قبل ان یغیب الشفق، اور مغرب کی نماز شفق غائب ہونے سے پہلے پڑھی۔ وصلی العشاء بعدما ذہب ثلث اللیل، اور عشاء کی نماز تہائی رات گزرنے کے بعد پڑھی۔ وصلی الفجر فاسفر بہا، اور فجر کی نماز خوب روشن کر کے پڑھی۔ ثم قال این السائل، پھر حضور نے پوچھا سوال کرنے والا کہاں ہے؟ این السائل عن وقت الصلاۃ، نماز کے اوقات کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ فقال الرجل، تو اس شخص نے کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فقال، تو حضور نے فرمایا وقت صلاتکم فیما بین ما رأیتم، تمہاری نماز کا وقت ان کے درمیان ہے جو کچھ تم نے دیکھا۔ یہ تمام روایتیں صاحب کتاب جو باب کے آغاز میں ذکر کیے، یہ روایتیں یہاں الحمدللہ مکمل ہو گئیں۔ اب اس کے بعد بحث شروع ہوتی ہے۔ امام طحاوی ان تمام حدیثوں کو، چونکہ ان حدیثوں میں حضرت جبریل نے جو امامت کی وہ بھی 2 دن امامت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو تعلیم فرمائی، نماز کے اوقات کو تعلیم فرمایا، وہ بھی 2 دن تعلیم فرمایا، تو دونوں دن کن کن اوقات میں نماز پڑھی گئی، تو 5 نمازوں کے تفصیلی اوقات کا تذکرہ ان حدیثوں کے اندر موجود ہے۔ اب اس سے جو فقہا مسائل نکالتے ہیں، ان مسائل پر صاحب کتاب نے بحث کا آغاز فرماتے ہیں۔ فَأَمَّا مَا رُوِيَ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الآثار فی صلاة الفجر فلم یختلفوا عنہ فیہ
انہ صلاها فی الیوم الاول حین طلع الفجر وهو اول وقتها وصلاها فی الیوم الثانی حین کادت الشمس ان تطلع وهذا اتفاق المسلمین۔ یہ پہلا والا مسئلہ ہے، یعنی فجر کی نماز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو چیزیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حدیثوں میں منقول ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان احادیث میں آثار میں نماز فجر کے حوالے سے جو منقول ہے فلم یختلفوا عنہ فیہ، تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، یعنی جو کچھ ان حدیثوں میں ذکر کیا گیا نماز فجر کے حوالے سے اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ انہ صلاها فی الیوم الاول، تو ان حدیثوں میں یہ ہے کہ حضور نے فجر کی نماز کو پہلے دن اس وقت پڑھا جب کہ طلوع صبح صادق ہو چکی تھی، وہو اول وقتہا، اور یہ فجر کی نماز کا اول وقت ہے۔ وصلاها فی الیوم الثانی، اور دوسرے دن اس وقت فجر کی نماز پڑھی حین کادت الشمس ان تطلع، جب کہ سورج طلوع ہونے کے بالکل قریب تھا۔ وہذا اتفاق المسلمین، اور اس میں تمام مسلمان ائمہ کا، مسلمان سے مراد یہاں عام لوگ نہیں ہیں بلکہ فقہائے امت ہیں، سب کا اتفاق ہے کہ فجر کا اول وقت کیا ہے؟ طلوع صبح صادق، اور آخر وقت جو ہے طلوع آفتاب۔ وہذا اتفاق المسلمین، اور اس میں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ ان اول وقت الفجر حین یطلع الفجر، کہ فجر کا اولین وقت وہی ہے جب فجر طلوع ہوتی ہے۔ وآخر وقتها حین تطلع الشمس، اور فجر کا آخری وقت سورج طلوع ہونے سے پہلے تک۔ تو فجر کے وقت میں جیسے کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کوئی ایسا شدید اختلاف نہیں ہے، چونکہ حنابلہ اور شوافع سے دونوں قسم کی روایتیں ہیں، لہٰذا صاحب کتاب نے اس اختلاف کو نظر انداز کر دیا اور بنیادی طور پر اجماع ثابت کر دیا کہ فجر کے اول وقت میں اور آخر وقت میں تمام فقہائے اسلام کا اتفاق ہے، لہذا اس پر بحث کی گنجائش نہیں، مسئلہ بتا دیا گیا۔ اب رہا ظہر کا معاملہ۔ ظہر کے اوقات کے سلسلے میں اختلاف ہے اور اسی کو صاحب کتاب جو ہیں بیان کریں گے۔ آج کی ہماری نشست یہ کافی طویل ہو گئی، اب چونکہ اس کے بعد ظہر ہے، پھر عصر ہے، پھر مغرب ہے، پھر عشاء ہے، یہ 5 اوقات پر تفصیلی گفتگو ہونا ہے۔ فجر کو آپ ختم کر دیجئے، فجر کا معاملہ ہو گیا، لیکن پھر ہم جو ہیں آئندہ نشست میں فجر سے ہی بات شروع کرتے ہیں۔ فَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي هَذِهِ الْآثَارِ، یہیں سے بات شروع کریں گے اور اصل گفتگو جو ہوگی وہ ظہر اور عصر کے وقت پر اور ان کے بعد کی نمازوں کے اوقات پر ہوگی۔ آج چونکہ یہ نشست کافی طویل ہو جائے گی اور بات مکمل بھی نہیں ہو پائیں گی، اس لیے ہم نے آج حدیثوں کا ترجمہ کر دیا اور فجر اور ظہر کے حوالے سے اختصار کے ساتھ شروع میں ہم نے اس کا خلاصہ پیش کر دیا تھا۔ اب جو ہے اس کی باضابطہ بحث جو ہے آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ خیال رہے فَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي هَذِهِ الْآثَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ، یہاں سے ہمارا آئندہ سبق شروع ہوگا۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔